اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ نشستوں میں آپ خدمت میں مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت، مسجد کے آداب کا ذکر کیا گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں مسجد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور مسجد کے قیام، مسجد قائم کرنا، مسجد کے ذریعے سے اسلام کو قائم کرنا اور اسلام کے ذریعے سے امت مسلمہ کا قیام اور بقا ممکن ہے۔ اگر مسجد اسلامی روح کے مطابق، محمدی شریعت کے مطابق کسی معاشرے میں موجود ہو تو اس کی برکات، اس کے فائدے پورے اسلامی معاشرے کو بلکہ ساری انسانیت کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ مسجد کا جو مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے، وہ دلوں میں موجود ہو اور عملاً نظر بھی آئے۔ آج مسلمان جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان مسائل کی بنیادی وجہ تو دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری کی ایک بنیادی وجہ مسجدوں کا صحیح معنی میں آباد نہ ہونا، کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ آج مسجدیں تو موجود ہیں لیکن ان مساجد کے اندر جو اسلامی روح ہے، اس اسلامی روح کی ضرورت ہے، پھر انسان کا تن من دھن سب پاک ہو جائے گا۔ تو مسجد کے آداب اور مسجد کے حقوق آپ کے سامنے اسی لیے عرض کر رہے ہیں، اس لیے یہ گفتگو عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر مسلمان کو اس کی عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کی حقیقت بھی نصیب فرمائے۔ اور یقین جانیے کہ سب سے زیادہ حق نمازی کا ہی مسجد پر ہے، کہ اگر مسجد میں آنے والا وہ مسلمان جسے اللہ مسجد میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے گھر کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ جو فرمایا گیا بالکل درست فرمایا گیا کہ قدم ہم اٹھاتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، قدم ہم سے اٹھوائے جاتے ہیں۔ اگر خالی اٹھانے کی بات ہوتی تو صرف وہی لوگ آ سکتے جو جسمانی طور پر طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، یا مالی طور پر مضبوط ہیں، کمزور تو سارے رہ جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدم اٹھواتا ہے، ہمارے سر جھکواتا ہے، ہمارے بدن کو اپنی اطاعت میں استعمال کرواتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، کیونکہ ہمارے جھکنے سے اس کے شان میں کوئی بلندی، کوئی اضافہ نہیں ہونا، ہمارے جھکنے سے ہماری شان میں اضافہ ہونا ہے۔ تو مسجدوں کا خیال رکھنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، اس ضمن میں بہت سی باتیں عرض کی گئی، اور یہ بھی ایک بڑا بنیادی پہلو ہے کہ مسجد چونکہ ہمارا ایک معاشرتی اجتماعی مقام ہے، مسجد میں ہر طرح کے طبیعتوں کے، مزاجوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اجتماعیت ہے۔ اس اجتماعیت کا پاس رکھنا، اس اجتماعیت کا خیال رکھنا، اجتماعی نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھانا بھی مسجد کا فریضہ ہے، کہ گھر میں وضو کیا جیسے چاہے وضو کر لیا، لیکن مسجد میں وضو کریں گے تو دائیں بائیں والوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی کو ہمارے وضو سے کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ گھر میں نماز نیت باندھ لی، جہاں مرضی باندھ لی، لیکن مسجد میں آ کر اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر دیکھ سن کر پڑھنی ہے، کہ راستے میں نہیں پڑھنی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس انداز میں تلاوت نہیں کرنی کہ جس سے کسی کی نماز میں خلل واقع ہو۔ اپنے گھر میں، پارک میں، لان میں، دفتر میں بیٹھے ہیں تو جیسے چاہیں گپے لگائیں، آواز اونچی ہو یا آہستہ، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اگرچہ وہاں بھی آداب ہیں، مینرز ہیں اور طور طریقے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر تو انسان کو ایک ایک سانس احتیاط سے لینا پڑتا ہے، اور یہی جب انسان یہ ایک ایک دم پر، ایک ایک سانس پر احتیاط کرے گا
تو انشاءاللہ پھر مسجد میں آنے کا اسے فائدہ بھی ہوگا، اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر لے کر جائے گا، دامن نیکیوں سے بھر کر لے کر جائے گا کہ یہاں داخل ہوتے ہی ہم جنت میں داخل ہو گئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے خاص گھر کے اندر اس کے مہمان بن کر آ گئے۔ تو مسجد کے آداب، اسی طرح اوروں کے مزاج کا خیال رکھنا، وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، چلتے پھرتے وقت مسجد میں آ رہے ہیں تو اب آگے صفیں بنی ہیں، تو اب یہاں فرض ہے کہ اوروں کا خیال رکھا جائے۔ دو نمازیوں کو زبردستی ہٹا کر وہ احتراماً ہٹ تو جائیں گے لیکن دل میں تکلیف محسوس کریں گے، آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے صف اول کا نماز کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے صف اول میں نماز ادا کرنے کا، لیکن فرض یہ ہے کہ اگر کسی نے صف اول میں اگلی صف میں نماز پڑھنی ہے تو پہلے آنے کی کوشش کی جائے، بعد میں آ کر لوگوں کو ہٹا کر کندھے پھلانگ کر دو لوگوں کے درمیان زبردستی گھس کر بیٹھ کر ثواب کے بجائے انسان کو گناہ ملتا ہے۔ منع فرما دی کہ اجتماعی نظم ہے، ہر چیز کا طریقہ کار ہے، اور پھر اسی طریقے سے نماز ادا کرنی ہے تو نماز میں جماعت کی صف بندی ہے۔ اب صف بندی کے اندر ہمارے ہاں جو مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، حالانکہ صف بندی بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم عمل ہے، جماعت کی نماز میں صف بندی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ گویا کہ تیر کے ساتھ صف کو سیدھا کیا جائے اور کسی کی گردن آگے نہ ہو، کسی کا سینہ آگے نہ ہو، کسی کے پاؤں آگے نہ ہو، بالکل سیدھی صف بنائی جائے۔ اور صف کے اہتمام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے کہ ہر نماز سے پہلے عام طور پر آواز لگتی تھی کہ اپنی صفوں کو درست کر لیجئے، قریب قریب کھڑے ہو جائیے، صفوں کا خلا پر کر دیجئے۔ اور ایک مقام پر تو فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں تمہاری صفوں کے درمیان میں جو خلا رہ جاتا ہے، جو بیچ میں گیپ خلا رہ جاتا ہے، اس خلا کے اندر شیطان کو بکری کے کالے بچے کی طرح گھستے دیکھ رہا ہوں۔ اب جب شیطان صفوں کے اندر گھسے گا تو کیا کرے گا؟ وہ خیر تو نہیں لائے گا۔ شیطان جب صفوں میں گھسے گا تو پھر وہ سب سے پہلے نماز خراب کرے گا، نماز میں سکون کی کیفیت نہیں ہوگی، نماز میں دلی کیفیت خراب ہوگی، پھر آپس میں دلوں کے اندر کدورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ فرمایا صف کے آگے پیچھے ٹیڑھے میڑھے ہونے سے تمہارے دل آپس میں ٹوٹ جائیں گے، دلوں میں کدورتیں پیدا ہو جائیں گی، دلوں میں نفرتیں۔ تو بجائے یہ جو اجتماعی ہماری عبادت، مسجد میں ہم اکٹھے ہوئے سب کو چھوڑ کے وقت دے کر اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے آپس میں محبت پیدا ہو، بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی۔ شیطان یہ کام کرے گا، اور شیطان کو موقع کب ملے گا؟ جب صفیں درست نہیں بنے گی، صفوں کے اندر خلا واقع ہوگا، صفیں آگے پیچھے ٹیڑھی میڑھی صفیں ہوں گی۔ تو صف بندی کا اہتمام کرنا یہ تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کی اولین ذمہ داری ہے، اور پھر صفیں اس طرح بنانا کہ جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تو اس وقت تک صفیں ساری مکمل ہو چکی ہوں۔ تکبیر اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے اور سب نماز کے لیے فوراً تیار ہو جائیں۔ تو صف بندی کا بھرپور اہتمام کرنا، اور صف شروع کرنے کا طریقہ امام کے بالکل سیدھ میں درمیان سے صف کو شروع کرنا، یہ بڑا اہم حکم ہے۔ اور جس طرف صف میں دائیں بائیں جہاں نمازی کم دیکھیں اس طرف صف میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان نمازیوں پر نازل ہوتی ہے کہ جو نمازی صحیح صف بندی کی کوشش پہ لگے رہتے ہیں۔ دیکھا کہ اگلی صف میں کنارے پر دو جگہ نمازی کی جگہ خالی ہے، اب باقی سب پیچھے آنے والے بغیر دیکھے کہ اگلی صف میں جگہ ہے کہ نہیں ہے، پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ آگے ایک نمازی کی جگہ باقی تھی۔ تو اب وہ بندہ جو اس تلاش میں ہو کہ کہاں جگہ خالی ہے تاکہ میں اس سے پہلے پر کر لوں، جو اس تلاش میں ہو اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے کہ اس نے ایک اہتمام اور ایک انتظام کی کوشش کی۔ تو جس صف میں خلا دیکھیں پہلے اسے پر کیا جائے اور پھر پچھلی صف بنائی جائے،
اور صفوں میں دائیں بائیں کے جو کنارے ہیں جہاں نمازی کم ہوں اس طرف کھڑا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اگر صف میں دونوں طرف نمازی برابر ہیں، امام کی سیٹ سے برابری کا حساب لگے گا، اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے۔ یہ صف بندی کا طریقہ ہے۔ اب اسی طریقے سے مساجد کے اندر جو مسائل درپیش ہیں، ان میں بہت بڑا مسئلہ موبائل کا بھی ہے۔ بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ جب مسجد میں آنا ہو تو سب سے پہلے موبائل کو بند کر دیا جائے، یا اس کی کم از کم جو اس کی بیل ہے، اس کی گھنٹی ہے، اس کو بند کر دیا جائے، تاکہ اگر کوئی ضروری کال کوئی مسئلہ ہو تو پھر صرف جس کا موبائل ہے اسی کے علم میں آئے، نہ یہ کہ اس موبائل کے اندر رنگ ٹون بجنا شروع ہو، گھنٹی بجنا شروع ہو، جس سے مسجد کا تقدس بھی پامال ہو۔ اس میں میوزک ہے یا خدا نخواستہ کوئی اور چیز ہے، ایسے گانے ہیں کہ جس سے جو ویسے بھی گناہ ہیں، اور مسجد کے اندر بجنے میں نہ مسجد کی بے توقیری ہے، بے احترامی ہے، اور نمازیوں کی نماز کی خرابی ہے، دلی توجہ کا ہٹنا ہے کہ مساجد تو صرف اللہ کا نام لینے کے لیے تھی، اس نے شیطانی آوازیں مسجد میں لے آیا۔ اب یہ شیطانی آوازیں یہ مسجد میں لانا یہ تو شیطان کا کام تھا، شیطان نے اس کو استعمال کر دیا۔ اب شیطان خود تو ڈول ڈھمکے مسجد میں لانے سے رہا، اس میں اتنی طاقت تو نہیں کہ وہ گانے بجانے مسجد میں کرے، شیطان خود یہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی انسان سے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ انسانوں کے ذریعے سے یہ کام بڑی آسانی سے کروا سکتا ہے کہ انڈین گانے، ان کی دھنیں، ان کے میوزک وہ معاذ اللہ مسجدوں کے اندر بجیں۔ مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بھی ایسے مسائل ہمیں دلی دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب نادانی اور ناسمجھی کا یوں مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں موبائل لایا لیکن اس کی گھنٹی بند کرنا یاد نہ رہی۔ اس لیے اس کی عادت بنانی چاہیے کہ یا تو ضرورت نہ ہو تو موبائل جیب میں انسان رکھے ہی نہ، اگر رکھنا پڑے تو پھر یہ ان آداب کا خیال رکھنا، اور پھر آخری صورت اگر بالفرض کسی وجہ سے کسی موقع پر موبائل بند کرنا، اس کی گھنٹی بند کرنا یاد نہیں رہا اور نماز کے اندر گھنٹی بج گئی، اب حکم یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے موبائل کو جیب سے نکالے بغیر جیسے جو بٹن دبانا ممکن ہو، جس طریقے سے ممکن ہو، ہلکی سی حرکت کر کے اس کی آواز کو بند کر دیا جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز فساد اس میں نہیں آئے گا۔ ہاں کوئی شخص موبائل جیب سے نکال کر نماز کی حالت میں دیکھنے لگ جائے، سننے لگ جائے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر جلدی سے نہ موبائل کو بند کر دیا، جیب میں ہی رکھا ہوا موبائل کسی طریقے سے، تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، اس کا فوری ازالہ تو ممکن ہے۔ تو ان چیزوں سے مسجدوں کو پاک رکھنا، مسجدوں کے ماحول کو پاک رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح مسجدوں کے ماحول کو درست کرنے کے لیے آج جو اصلاح، مسجد کے ماحول کی جو اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ ہے کرسی پر نماز کا مسئلہ۔ مسجدوں کے اندر کرسیوں کا استعمال، اگر آپ دیکھیے تو ہماری یہ اسلام کی مساجد، ان مساجد میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، ان مساجد میں اور عیسائیوں کے چرچ میں اور ہندوؤں کے مندر میں اور ان کے گرجاؤں، ان کے ٹیمپلز کے اندر اور مساجد میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کوئی چرچ میں جائے تو ان عیسائیوں کے ہاں پاک ہونا ضروری نہیں ہے، مسجد میں پاک ہوئے بغیر آنا جائز نہیں ہے۔ وہاں جوتے کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، یہاں جوتا پہن کے آنا منع ہے۔ وہاں کرسی میز لگے ہیں، یہاں کرسی میز ہمارے مساجد کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ کوئی ہوٹل نہیں، کوئی پارک نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی گھر کا لان نہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے۔ یہاں مسجد میں وہ منظر ہونا چاہیے، وہ نقشہ جو نقشہ رحمت دو جہاں کی مسجد میں ہے، جو مسجد نبوی میں ہے۔ اصل وہاں مسجد نبوی کے اندر خیر القرون کے اندر کبھی کرسی کا استعمال نہیں ہوا۔ اب دیکھیے مساجد کے اندر اس ماحول کو درست کرنا کہ کرسیوں کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور کوئی خاص موقع آ گیا، کوئی درس کا موقع، کوئی نکاح کا موقع،
اور اس وقت تو پھر بے تحاشا کرسیوں کا استعمال کہ مسجد کی پہچان باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کرسی کے استعمال کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی اہم چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں کرسی کے غیر ضروری استعمال کو روکنا ہوگا۔ کرسی کے اندر مسجد وقف کرنا یہ کوئی بڑی نیکی کی بات نہیں، جبکہ پہلے سے کرسیاں موجود ہوں۔ اب 100 کرسی پہلے سے موجود ہے، ایک شخص کہتا ہے میں 100 کرسیاں اور دینا چاہتا ہوں، تو اس کے بجائے کسی اور نیک کام میں استعمال کیا جائے۔ غیر ضروری کرسیاں مسجد میں لانا یہ مسجد کو چرچ بنانے کے مترادف ہے، معذرت کے ساتھ۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر ضروری کرسیاں مسجد سے نکلنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کا استعمال مسجد میں کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اس مسلمان نمازی کے لیے کہ جو مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ زمین پر بیٹھنا ان کے لیے کسی صورت میں ممکن نہیں۔ ایسی شدید تکلیف ہے، شدید مشقت ہے کہ زمین پر بیٹھنا نہ یہاں ممکن ہے، نہ کبھی وہ گھر میں زمین پر بیٹھے۔ تو ایسی مجبوری میں اگر کوئی ایسا معذور شخص ہے تو ایسی مجبوری اور معذوری کی حالت میں کرسی کو مسجد میں لانا درست ہے۔ اور پھر نماز کے اندر، اور اگر ایک آدمی نماز کے علاوہ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھنا چاہیے۔ زمین پر بیٹھنے ہی عزت اور شان و شوکت ہے بندے کے لیے۔ اور پھر اسی طریقے سے نماز کرسی پر ادا کرنا، اگر ہم دیکھیں تو خیر القرون میں، یعنی حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس وقت بھی بیمار بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی ہوتے تھے، معذور افراد بھی ہوتے تھے، لیکن ہمیں کرسی کا استعمال ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ خیر القرون میں کرسی کا استعمال نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی معذور ہے تو وہ زمین پر ہی بیٹھ کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی دو جہاں، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کبھی زندگی میں کسی موقع پر نماز پڑھی تو زمین پر بیٹھ کر پڑھی۔ اور حضرت عمر فاروق کے پیٹ کٹ گیا ہے، آنتیں باہر نکل آئی ہیں تو زمین پر گرے ہوئے ہیں، کرسی نہیں، کوئی تخت نہیں منگوایا گیا، امیر المؤمنین ہیں لیکن زمین پر پڑے ہیں۔ تو ایسی حالت میں زمین، لیکن اگر ایسی مجبوری ہے، ایسی جسم میں تکلیف ہے کہ زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، سخت تکلیف دہ عمل ہے، تو صرف اس معذور کے لیے، اس معذوری کی حالت میں کرسی پر بیٹھنا جائز ہے مسجد کے اندر۔ اور نماز میں تو دیکھیے مشہور حنفی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشہور مسئلہ جس پر فتویٰ نہیں ہے، مشہور اگرچہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اس معذوری کی وجہ سے سجدہ زمین پر سر رکھ کر نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، یہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر دیکھا جائے جس کی طرف جس مسلک پر تقریباً چاروں ائمہ، امام محمد رحمہ اللہ کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور حنفی بہت سے فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جو شخص سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس سے قیام اور رکوع ساقط نہیں ہوتا۔ قیام رکوع ساقط نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ چونکہ قیام ایک مستقل رکن ہے نماز کے اندر، قرآن کہتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ تم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ سورہ مزمل کے اندر کئی مرتبہ تو قیام کو ہی پوری نماز قرار دے دیا گیا۔ اب اس نقطے میں غور فرمائیے کہ سورہ مزمل میں قیام کو پوری نماز کہہ کے قیام کا لفظ بولا گیا ہے، تو قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اتنا اہم ہے فرائض واجبات کے اندر۔ اسی طرح قیام ایک مستقل فرض ہے، اور رکوع ایک مستقل فرض ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا رکوع بول کر نماز مراد لی گئی ہے کہ جب جماعت ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع ایک مستقل فرض ہے۔ اور ایک جگہ وعید بیان فرمائی کہ روز قیامت جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو تو یہ وَهُمْ لَا يَرْكَعُونَ، یہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے قیام ایک مستقل فرض ہے، رکوع نماز کے اندر ایک مستقل فرض ہے۔ اب سجدے کی بات کریں تو سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب کا سب سے اہم وسیلہ ہے۔
اور ایک نہیں، قرآن پاک میں تو 14 سجدے ہی موجود ہیں فقہ حنفی کے نزدیک، کم از کم یہ 14 مقامات وہ ہیں، آیت پڑھیں گے تو پیشانی زمین پر اللہ کے حضور ٹیکنا یعنی سجدہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ سجدہ کرتے رہو اور اللہ کے قرب کے درجات چڑھتے رہو۔ یہ ہم سجدے میں زمین پر نہیں جاتے، ہم جھکتے نہیں ہیں، حقیقت میں یہ سجدہ کر کے ہم جھک رہے ہیں لیکن حقیقت میں بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سجدہ ایک مستقل فرض ہے، ایک مستقل رکن ہے۔ اس لیے جو زیادہ صحیح بات یہ ہے، جس پر فتویٰ بھی احناف کا ہے، دیگر تینوں ائمہ کو تو ہے ہی ہے، بہت سارے حنفی فقہا کا بھی ہے، کہ جو شخص نماز کا جو رکن ادا کر سکتا ہو اسے وہ ویسے ہی ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک صاحب وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، یعنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکتے، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، تو اب یہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ قیام کھڑے ہو کر ہی کریں گے، انہوں نے نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی، کیونکہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور رکوع بھی یہ کر سکتے ہیں، تو رکوع بھی پورا سنت فرض کے مطابق جھک کر کریں گے۔ اب رہی بات سجدے کی، سجدے پہ قدرت نہیں ہے، زمین پہ پیشانی نہیں لگ سکتی، تو اب کیا حکم ہے؟ نماز کھڑے ہو کے پڑھی، رکوع بھی اپنی حالت میں کیا، اب سجدہ کیسے کریں گے؟ زمین پر بیٹھ جائیں گے اور زمین پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کریں گے۔ لیکن اگر زمین پر بیٹھنا ممکن نہیں بالفرض، تکلیف ایسی ہے کہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کرسی موجود ہے، تو پھر کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر دیں گے۔ اب دوسری رکعت آ گئی، اب کیا کریں گے؟ اگر دوسری رکعت میں ان کے لیے کھڑے ہونا بغیر شدید تکلیف کے ممکن ہے تو دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر بغیر شدید تکلیف کے، ناقابل برداشت تکلیف کے کھڑے ہونا ممکن نہیں تو پھر یہ باقی نماز کرسی پر، اور اگر زمین پر بیٹھیں تو بہتر ہے یہ بیٹھ کے ادا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر نماز میں مثلا 4 رکعت والی نماز ہے اور فرائض واجبات کی بات ہے، مثلا واجب ہیں یا فرائض ہیں، اس میں کچھ رکعت پہلی رکعت میں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیا، دوسری رکعت میں اب طبیعت ٹھیک نہیں، ہمت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لی، تیسری رکعت میں ان کو پھر ہمت مل گئی اور برداشت پیدا ہو گئی تو تیسری رکعت میں پھر کھڑے ہو جائیں گے اور نماز کھڑے ہو کر رکوع صحیح طریقے سے کریں گے، سجدہ اشارے سے کر لیں گے۔ الغرض مقصد یہ ہے کہ جو نماز کا رکن، چاہے وہ رکوع ہے، چاہے وہ سجدہ ہے، چاہے وہ قیام ہے، جو رکن اپنی اصل حالت میں ادا کرنا ممکن ہے اسے اسی حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر ایک صاحب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کے اندر جب کھڑے ہوں گے تو وہ صف سے 1 قدم 1.5 قدم آگے نکل آئیں گے، تو دیکھیے رکوع فرض ہے اگر رکوع کرنا ممکن ہے، قیام فرض ہے اگر قیام کرنا ممکن ہے، تو اور اپنی صف کو سیدھا کرنا یہ سنت کے درجے میں ہے، نماز کے آداب کے درجے میں ہے۔ اب ایک طرف فرض چھوٹ رہا ہے اور ایک طرف سنت چھوٹ رہی ہے، تو اب ایسے موقع پر جب دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑتا ہے تو سنت کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن فرض کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں چاہے یہ نمازی 1.5 قدم صف سے آگے ہی رہیں گے لیکن ان کے ذمے قیام اور رکوع اسی حالت میں، صحیح حالت میں کرنا لازم ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ صف کے اندر کرسی کا اگر استعمال کرنا ہو تو صف کے درمیان میں کرنا جائز نہیں ہے، کرسی کا استعمال صف کے دونوں کناروں پر ہونا چاہیے۔ اگر کرسی دونوں کناروں پر رکھی جائے گی تو جو بیچ میں صف کا جو خلل واقع ہونے والا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا، کیونکہ آخری کناروں پر اگر کرسی ہے تو پھر اس طرف تو 2-3 حضرات موجود ہیں تو ان کی صف ان کے مطابق بن جائے گی اور باقی صف سیدھی ہو جائے گی۔ اب یہ تو رہا معذور کا مسئلہ، معذور سے مراد کہ جن کے لیے اسی حالت میں نماز ممکن ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائیے جو شاید بہت سے احباب کے علم میں نیا اضافہ ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان مسجد میں اگر جماعت سے نماز پڑھے اور جماعت سے نماز کی صورت میں ان کے لیے سجدہ وغیرہ زمین پر کرنا ممکن نہیں یا اتنی دیر کھڑا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ جماعت کی نماز
عام نماز سے 4-5 منٹ لمبی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو ممکن نہیں ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں اور رکوع سجود اور قیام مکمل کریں، تو ممکن نہیں، لیکن گھر میں اگر پڑھیں تو گھر میں نماز کو مختصر کر کے پڑھیں اور رکوع سجود قیام سب اپنی حالت میں کر سکیں، تو اس نمازی کے لیے بھی فتویٰ یہ ہے کہ اس کو پھر جماعت سے نہیں، اس کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فرض پورا ہو جائے، کیونکہ رکوع سجدہ قیام یہ سب چیزیں بیٹھ کر یا اشارے سے کرنے کی اجازت صرف اس کو ہے جو معذور کے حکم میں ہے۔ اب اگر یہ مسئلہ چونکہ کھلے عام ایک مجمع میں عرض کیا گیا، اگر کسی صاحب کو دوست کو سمجھ نہ آئے تو جماعت نماز کے بعد پھر تشریف لا کر اس کی وضاحت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن نامکمل علم یہ بالکل علم نہ ہونے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ غلط مسئلہ سمجھ جانا یہ مسئلہ بالکل نہ سمجھنے سے زیادہ نقصان دہ ہے، تو شریعت کے احکامات کو مکمل اور صحیح سمجھنا چاہیے۔ یہ تو رہا مسئلہ معذور کے بارے میں اختصار سے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ کرسیوں کا جو غیر ضروری استعمال بہت کم ہو جائے گا، اور کرسی بھی ہونی چاہیے ایسی چھوٹی کہ جس کی وجہ سے مسجد کی سب زیادہ نہ استعمال ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ کرسی کا استعمال صف کے دونوں کناروں میں ہونا چاہیے، درمیان میں کرسی رکھ کر بیٹھنا تو یہ شرعاً ویسے بھی درست نہیں ہے۔ اور ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا، بڑے بڑے فقہاء کو دیکھا، دور حاضر کے بہت بڑے مفتی حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑی عمر ہے ماشاءاللہ، ضعف بھی ہے، بیماری بھی ہے، لیکن میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ جب حضرت کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور نماز ان کے لیے پڑھنا ممکن نہ ہو بغیر بیٹھے، تو ان کی کرسی صف کے بالکل آخری کنارے میں رکھی جاتی ہے۔ آج بھی جامع دارالعلوم کراچی کی شاندار عظیم الشان مسجد کے اندر جب ان کی کرسی رکھی جاتی ہے تو کبھی کرسی درمیان میں امام کے پیچھے کبھی نہیں رکھی گئی، حالانکہ فقیہ ہیں، حالانکہ اس دور کے بڑے مجتہد ہیں، بڑے عالم ہیں، ہزاروں لاکھوں علماء کے استاد ہیں، لیکن حکم وہی ہے کہ چاہے وہ علامہ یا مفتی ہو، چاہے عام مسلمان ہو، مسئلہ سب کے لیے برابر ہے کہ کرسی ان کی بالکل آخری کنارے میں رکھ کر تاکہ صف کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ یہ تو رہا مسئلہ معذور کا، لیکن آخری بات یہ ہے جو بڑی اہم بات ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص شرعی معذور کے حکم میں نہیں آتا تو اس کا کرسی پر بیٹھنا مسجد کے اندر غیر شرعی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ اگر نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں کرسی پر تو نماز تو ہوتی ہی نہیں، اور ایسے ماشاءاللہ یہاں کئی نمازی حضرات، کئی بزرگ حضرات ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ ان تمام بڑوں کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ان کے وجود بابرکت ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں، یہ پوری امت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے ان کا وجود کسی اللہ کی برکت سے کم نہیں ہے۔ ان میں ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جو پہلے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ نے ہمت دی، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم تو نماز کرسی پر نہیں پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے۔ انہوں نے نیت کی اور کوشش کی، یہاں چشمدید گواہ آپ کو گواہیاں دی جا سکتی ہیں اور حاضر ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے کوشش کی، کچھ عرصے کی محنت مشقت کے بعد، شروع میں مشکل تھا، برداشت کرنا پڑا، لیکن کوشش شروع کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل کرسی پر نماز سے نجات عطا کر دی۔ تو یہ بھی ممکن ہے اگر ہمت کی، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے کہ آدمی بس نماز ہی نہ پڑھے۔ اگر کوئی شرعی معذور ہے تو یقیناً عرض کر دیا کہ پہ زمین پر نہیں تو کرسی پر نماز ہو جائے گی، لیکن اب میرا مسئلہ کیا ہوگا یہ سمجھنا پڑے گا۔ اور جو حضرات صحت مند ہیں، جو جوان ہیں، جنہیں مجبوری کوئی نہیں ہے، تو ان کا کرسی پر نماز پڑھنا یہ تو خلاف شرع ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور مسجد میں اگر آئے تو خدا را ہم پھر کرسی کا استعمال غیر ضروری استعمال نہ کریں، اپنی مسجدوں کو کرسیوں کے غیر ضروری استعمال سے پاک کرنا اس وقت بہت اہم تقاضا ہے، وگرنہ پھر کیا ہوگا؟ آج سے 20 25 30 سال پہلے دیکھیے کتنی کرسیاں موجود ہوتی تھیں، چند کرسیاں بڑی بڑی مسجدوں کے اندر 2-3 افراد کے علاوہ کوئی کرسی پہ نماز پڑھتے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، لیکن ہمیں شعوری طور پر اس چیز کو مسجد سے ختم کرنا ہے اور مسجدوں کو اپنی اصل حالت میں لے کر آنا ہے، پھر یہ مسجدیں انشاءاللہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا